ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. I was thinking about today what should we be talking about, but generally it's a self-development session. It's a session to reflect on our own selves and fix ourselves. Lekin then a thought came into my mind that we are entering into some very special days. ویسے تو اصلاحی سیشن ہے، ہوتا ہے اپنا محاسبہ، اپنی فکر، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، لیکن چونکہ پھر دل میں یہ بات آئی کہ بہت اہم دنوں کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں. آج 30 ذوالقعدہ ہے. ٹوڈے از 30th of ذوالقعدہ. دا مون واز ناٹ سائٹڈ یسٹرڈے. کل چاند نہیں نظر آیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹوڈے از 30th and tomorrow will be 1st of ذوالحجہ. کل پہلی ذوالحجہ ہوگی انشاءاللہ. کل یعنی سنڈے کو، اتوار کو. tomorrow Sunday. In Gulf, I mean, and it's important, inshallah, I'll talk about that. If in Pakistan, if in India, if in Bangladesh, if in Sri Lanka, if at any other place, I'm not sure what is the date there today. I think, I'm not sure. Sorry, I'm not sure. I did not follow as to what's happening in India, Pakistan. کیا ہے پتہ ہے آج وہاں کیا تاریخ ہے؟ 29th ہے. اچھا، ڈپینڈس. پاکستان انڈیا دس ٹائم اٹ واز اے 1 day difference. امیزنگلی ہماری عید واز اے ڈے بیفور انڈیا دس ایئر. تو اینی وے وٹ ایور، باٹم لائن از دیٹ پیپل شوڈ بی فالوئنگ دا لوکل سائٹنگ، دا لوکل کیلنڈر، ناٹ انٹرنیشنل کیلنڈر. تو اپنا حساب سے کہیں جہاں پہ بھی ذوالحجہ شروع ہوگی وہاں پہ ذوالحجہ شروع ہوگی. تو بہت اہم دن ہے میرے بھائیوں. تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے. ریمائنڈر اچھے ہوتے ہیں. پیپل فرگیٹ ان جنرل بزینس آف دیئر لائفس. لوگ بھول جاتے ہیں. دیز آر ویری 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 اسپیشل ڈیز. یہ جو اب ایام آ رہے ہیں ذوالحجہ کے، کل سے شروع ہوں گے پہلے 10 دن، بلکہ ہاں پہلے 10 دن بہت اہم دن ہیں، بہت اہم دن ہیں، بہت اہم دن ہیں. ویری امپورٹنٹ ڈیز دیز فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ. سو مچ سو کہ سم علماء ہیو سیڈ دیٹ دے آر ایون مور امپورٹنٹ دین دا لاسٹ 10 days آف رمضان. یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ اہم دن ہے، یا سملر ایٹ لیسٹ، دیٹس فار شور. یا ویسے کم از کم ویسے ہم آخری 10 دن رمضان میں کتنی محنت کرتے ہیں، رائٹ؟ وی آل میک سو مچ ایفرٹ ان لاسٹ 10 days آف رمضان، بٹ انفارچونیٹلی وی ڈو ناٹ میک دیٹ مچ آف این ایفرٹ ان دا فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ. ہم ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنی ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں کرتے ہیں. تو اتنی بات ہی کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اتنی بات ہی کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ رمضان کے آخری 10 دنوں جیسے ہیں، رائٹ، دے آر لائک لاسٹ 10 days آف رمضان. اٹ از انف ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف اٹ. تو میرے بھائیوں، میں بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں، ہم سب اپنے آپ کو ایک ایز اے ریمائنڈر میک شیور کہ وی آلسو میک این ایفرٹ ان دیز 10 days اسٹارٹنگ ٹمارو. کیا کرنا ہے؟ وٹ شوڈ فرسٹ تھنگ فرسٹ، اللہ تعالیٰ ہیز ٹیکن این اوتھ والفجر ولیال عشر. Allah Ta'ala has taken an oath by the time of Fajr and then by the 10 nights. And the Jamhur opinion about this, or unanimous decision opinion about this, that these are the 10 days of
Zulhijjah walayalin ashr, by the 10 nights, yani by the 10 nights and days of the first 10 nights and the days of Zulhijjah. رمضان کی ذوالحجہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے پہلی 10 راتوں کی، یعنی پہلے 10 دنوں کی. تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اور ایک صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں، شروع کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جس میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. اسی لیے وہ جو میں نے ایک اوپینین بتایا تھا نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کوئی اور ایسے وقت نہیں ہے، دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنے اچھے لگتے ہیں جتنے 10 دن ذوالحجہ کے 10 دنوں میں لگتے ہیں، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑائی ہو جائے تو اس میں جانا، لیکن اس کی ہم بات نہیں کر رہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام is saying that the most beloved of actions, or the righteous actions are most beloved to Allah Ta'ala in the first 10 days of Zulhijjah. There are no other days that Allah Subhanahu wa Ta'ala loves righteous actions other than these first 10 days of Zulhijjah. تو یہ اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے. This is enough for the importance of Zulhijjah. کیا کریں؟ فرسٹ تھنگ فرسٹ، نیت کر لیں قربانی کی. قربانی اللہ کو بہت پسند ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی اتنے بکرے ذبح ہو جاتے ہیں بیچارے، ہے نا، تو وہ پیسے جو ہیں ہم غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں. ایک بہت آج کل کے ایک لبرل سوچ ہے کہ اتنے پیسے حج پہ کیا جانا جی، اتنے مہنگے مہنگے پیکج غریبوں کو دے دیں، عمرے پہ کیا جانا غریبوں کو دے دیں، قربانی کیا کرنی غریبوں کو دے دیں. اللہ کے بندو، ہم بندے ہیں، خدا مت بنے، خدا مت بنے، بندے رہیں، اچھے لگتے ہیں اللہ کو. جو اللہ نے حکم دیا وہ ہے کرنے کی چیز. People actually say, let's not sacrifice an animal, but rather give that money to poor people. Let's not go for Hajj, or let's not go for Umrah. Rather give that money to poor people. That is not appropriate because we are ibadullah, we are the slaves of Allah. Let Allah Ta'ala decide what is good for us. Right? So 10th of Zulhijjah, which is day of Eid al-Adha, is a day of sacrifice. Allah Ta'ala likes and loves that if people can afford, then they should give sacrifice. Right? So Allah Ta'ala loves that. There is no better ibadat on 10th of Zulhijjah itself than the sacrifice. ہم جب بات کر رہے ہیں عبادت کریں 10 دن کے اندر، تو سب سے بہترین عبادت کیا ہے اللہ ان 10 دنوں کی؟ 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا. if people can afford, of course. یا 10 کو یا 11 کو یا 12 کو. There are 3 days, and we can do it all the way until the Maghrib of 12th of Zulhijjah. But ideally 10th or 11th or 12th. ٹھیک ہے، that's the best عبادت. سب سے بہترین عبادت 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا ہے جو کہ افورڈ کر سکتا ہے. تو ایک تو نیت کر لیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بکرے بہت مہنگے ہو گئے جی، ہے نا، تو کیا کرنی کیا ہے؟ کیوں بھائیو؟ قربانی. تو قربانی دینی ہے نا، اسی لیے تو اس کو قربانی کہا ہے. صرف بکرے کی قربانی ہو، ہماری قربانی نہ ہو. یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہماری قربانی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ذبح کرو. کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم دیا تھا نا بیٹے کو ذبح کرو. اگر ہمیں بھی حکم ہوتا پھر کیا کرتے؟ کتنے لوگ کرتے؟ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ بکرے کی بیٹے کی جگہ، ورنہ خیر نہیں تھی آپ کی. میری بھی یہاں بیٹھا نہ ہوتا میں
ہے نا, قربان ہو چکا ہوتا. اللہ نے کرم کیا, بکرا کروا دیا. تو بکرے کے جو پیسے ہیں وہی تو قربانی ہے ہماری. اگر مہنگا ہو گیا تو مہنگا ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے. تھوڑا دل پہ تھوڑی ہمت کریں اور اچھا بکرا قربان کریں. مریل اور کمزور جو چل بھی نہیں سکتا بیچارہ. سبحان اللہ. So this is sacrifice. This is our sacrifice, that we spend money to buy a good animal for sacrifice and sacrifice wherever. Right? ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بہترین عبادت ہے میرے بھائیوں. سب سے بہترین عبادت 10 ذو الحجہ کی یہی ہے. In first 10 days of Zulhijjah, the best ibadat is this, that we sacrifice. ٹھیک ہے. There's no better than that. Other than that, fasting, روزے رکھیں, جتنا ہو سکتا ہے روزے رکھیں. Fast as much as you can, as we can, but it is haram to fast on 10th, 11th, 12th, 13th, these 4 days of Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے. 10, 11, 12, 13 کتنے دن بنے؟ 4 دن. ناراض کیوں ہیں بھائی ہمارے؟ کیا باتیں بتا رہا ہے؟ آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اے سی چلا دیں. اے سی چلا دیں. چل رہا ہے؟ بند ہے, چلا دیں. مجھے لگ رہا ہے بھائی ساتھیوں کو گرمی میں نہیں زیادہ آتی ہے کہ اچھے موسم میں؟ ہاں, اچھے موسم میں اب زیادہ آئے گی نہیں. ٹھیک ہے. 10 سے پہلے 10 سے پہلے جتنے روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں. ٹھیک ہے. میک فاسٹ ایز مچ ایز ون کین. دیٹس اے گڈ چیریٹی. ایز مچ ایز وی کین. کہیں گے جی پہلی قربانی دلوا رہے ہیں, اوپر سے چیریٹی بھی کروائیں. ظالم. ظلم ہے کوئی؟ بھائیو جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں اتنا ہمارا فائدہ ہے, اتنا ہمارا فائدہ ہے. As much as we spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, this is for our own benefit. Spend as much as one can, but not at the cost of that animal of sacrifice. That's the most important. On top of that, as much as we can, let's spend in the path of Allah. Even if it's like a dirham or 10 or 50 or 100 or 500 or 1,000, as much as you can afford. جتنا afford کر سکیں please. ابھی اور میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, دوبارہ کرتا رہوں گا, سارا سال کرتا رہوں گا. میرے بھائیوں جو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا وہ واپس آتا ہے. لکھ لیں اس کو, دل پہ لکھ لیں اگر نوٹ بکس نہیں ہے تو. جو پیسہ, کیوں قرآن کہتا ہے, میں نہیں کر رہا, قرآن میں آلریڈی لکھا ہوا ہے, میں تو اس کی صرف ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. Whatever you spend in the path of Allah, that comes back. ایک میرا بھائی ہے پاکستان میں, ابھی ریسنٹلی اس نے کوئی تقریباً اللہ کے لیے کسی کو تقریباً 41-42 لاکھ روپیز 41-42 لاکھ روپیز اس نے کسی کو ہدیہ دیا اللہ کے لیے. ود ان اے منتھ کہتا آؤٹ آف نو ویئر اس کو دیٹ کیم بیک. اس نے مجھے باقاعدہ میسج کر کے کہا کہ آل آف دیٹ کیم بیک ود ان اے منتھ. آئی واز ناٹ ایون ایکسپیکٹنگ دیٹ. کہتا دیر واز سم پراپرٹی جو کہ بہت ہی یعنی ڈپریشیٹڈ پراپرٹی, نو ویلیو پراپرٹی کہیں تھی. کہتا ہے ایک دم سے اللہ عالم کیا اس کی تفصیل ہے, لیکن اس سے ہی گاٹ اے آفر اینڈ دیٹ پراپرٹی گاٹ سولڈ فار ایکس پروفٹ اینڈ ہی سیڈ ود ان اے منتھ آل آف دیٹ کیم بیک. میں نے کہا ابھی تو اور دیکھو کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ. یہ تو شروعات ہے, ابھی تو واپس آیا ہے, تو یہاں نہیں رکے گا انشاءاللہ. یہ تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے نا. ہم لوگ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان کہتا ہے مر جاؤ گے بھوکے. کسی کو دیکھا بھوکے مرتے جو خرچ کرتا ہوں؟ میں نے تو نہیں دیکھا. پیٹ نکلتے دیکھے ہیں البتہ, ہے نا. تو so it comes back. Spend as much as we can. It's for our own personal benefit to spend as much can. Fast, so qurbani, sacrifice to fasting until 9th, not on 10th, until 9th, as much as we can. Charity, as much as we can give. ٹھیک ہے.
اور باقی نوافل آف کورس praying some extra prayers, tahajjud, other nawafil, inshallah. اگر اسی پہ بھی اسٹک on to that انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر نیت اچھی ہوگی تو بہت ملے گا. If the niyat is right, inshallah, this is enough. I don't want to say 100 things, although it comes in the hadith, tahleel, takbir, zikr, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah. Also, make sure that we are doing zikr of Allah subhanahu wa ta'ala a lot as well. These are the days of zikr. تو یہ بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ یا معدودات. Allah Ta'ala says that, do zikr of Allah subhanahu wa ta'ala in these counted days, talking about the days of Hajj, کہ ان ایام حج کے اندر اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی کیا جائے بہت سارا. تو انشاءاللہ اس کے اندر just get busy yourself in these things inshallah, and with the hope that Allah Ta'ala will inshallah bless us a lot. بہت انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ملے گا اس نیت کے ساتھ ان اعمال کو کریں. ایک سوال کسی نے ابھی بھی کیا, عام طور پہ بھی سوال آتا ہے کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہو, ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. جس کے پاس قربانی کا جانور ہو تو وہ جب تک قربانی نہ کر لے تو اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. So there is a question that if somebody has to sacrifice, if somebody is a poor person, is not sacrificing, it's not for that person, only for that person who is planning to sacrifice. He is enough and he is planning to sacrifice. There's a hadith in Sahih Muslim that he should not cut his hair and his nails until then. So the fiqhi ruling of that is that it is mustahab to do so, and it's a good thing to do so, but not fard or wajib. If people, because the reason people ask is some people just can't take it. وہ ان کے جب ناخن بڑھ جائیں, بال بڑھ جاتے ہیں, تو بہت ان کے لیے وہ جو عبادت کرنی ہوتی ہے وہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر بندے کی طبیعت مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ روز اگر نہیں نہاتے, اس میں نہانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ نہیں نہاتے تو ان سے دن آپریٹ ہی نہیں ہوتا. They cannot start the day if they don't take a shower. So some people's personalities are different. So some people, if they are untidy, then they cannot operate, and even the ibadat that they wanted to do, they cannot. It depends on, some people say, I'm a sales representative, I have to be presentable, if I'm not groomed, then my job demands that. تو انہی جیسے لوگوں کے لیے شریعت نے فرض واجب نہیں کہا. If it's not فرض اور واجب, کچھ لوگ اگر نہیں کر سکتے تو نہ کریں, تو ان پہ گناہ کوئی نہیں ہے, ان کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے. لیکن جو کر سکتا ہے تو ایک اچھی چیز ہے, ثواب کا عمل ہے کہ کوئی بندہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے. ٹھیک ہے, تو فرض واجب کی کیٹیگری نہیں ہے, مستحب کی کیٹیگری ہے, گڈ ٹو ہیو. لیکن if somebody cannot do it, they have the choice to not do it as well. تو اگر کوئی کرنا چاہے کر لے, ناخن بال نہیں کاٹنا چاہتا تو اچھا ہے, ثواب ملے گا. اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو وہ گناہ نہیں ملے گا. تو یہ اس کیٹیگری کے اندر ہے. اس کے علاوہ قربانی سے متعلق کچھ چیزیں, پورا فقہ پڑھ لیں. قربانی کی فقہ میں نہیں پڑھا رہا کہ کیسا جانور, کون سا جانور, اس کا پورا پلیز go ahead and read that. If anybody has a question, they can come and ask. Lekin I'm not going over that right now. So regarding that, which animal to sacrifice. One thing very important regarding 10th of Zulhijjah is Eid, right? It's Eid al-Adha. A spiritual aspect of that Eid. دیکھیں, 2 عیدیں ہوتی ہیں. کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ پکی بات. ہاں, وہ تو عید کا مطلب خوشی کا دن ہے, لیکن وہ تو خوشی تو کبھی بھی منا لیں, آج بھی خوشی منا سکتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ, کچھ لوگ ایک اور دن بھی عید کی نماز پڑھتے ہیں. میں نہیں بتاتا وہ کون سا دن ہے,
پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو کہ عید کی نماز پڑھتا ہے ایک تیسرے دن. 2 عیدیں ہیں میرے بھائیوں، شریعت میں 2 عیدیں ہیں، ٹھیک ہے. there are 2 days of Eid in our شریعت which is عید الفطر and عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں چھوٹی عید اور بڑی عید. اب پتہ نہیں بڑی کون سی ہے چھوٹی کون سی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا چکر کیا ہے بڑی چھوٹی عید کا، کچھ بتائیں کوئی اس کا. ہاں کسی کو پتہ ہے کیوں چھوٹی کیوں بڑی؟ ہاں نہیں ملتا، کیوں؟ گوشت ملتا ہے اسے. وہ بھی کنجوسی کی علامت ہے ایکچولی. بچوں کو پیسے نہیں دیتے کہ وہ میں نے سارے پیسے تو بکرے کے لیے دے دیے، تو اب میں بچوں کو کیوں دوں؟ اس دن بچوں کو کیوں نہیں دے سکتے پیسے؟ کوئی گناہ ہے؟ خیر اینی وے، تو مذاق تھا. عید خوشی کا دن ہے. عید از اے ڈے آف ہیپینس اینڈ اللہ تعالیٰ وانٹس دیٹ وی بیکم ہیپی آن دیٹ ڈے. وی شوڈ شو آور ہیپینس ٹو اللہ تعالیٰ. کس چیز کی خوشی ہے؟ کوئی بتائے خوشی کس چیز کی ہے؟ what's to be happy about؟ کوئی بندہ سنت ابراہیمی ٹھیک ہے. اور کوئی کیوں خوش ہیں؟ کس بات پہ خوش ہیں؟ کیا خوشی ہے؟ ہاں جزاک اللہ. یہ جو عید الفطر ہے رمضان کے بعد، عید الاضحیٰ ہے نہیں 10 دن کے بعد، 9 دن، 9 اور 10. اچھا یہ بھی بہت عجیب، شریعت کا حسن دیکھیں، اسے پتہ چلتا ہے. اصل میں 9 دن ہے لیکن شریعت کا کہہ رہی ہے 10 دن ہے. کیا مطلب؟ 9 10 ایک مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہوتے، ایک ہی بات ہے. اگر میں آپ کو کہوں نا کہ نیچے سے مجھے جوس لا دیں اور آپ آ کے کہیں کہ جی 3 درہم اور 21 فلس آپ کے ڈیو ہیں، تو یہ مسلمانانہ بات نہیں ہے. یا تو 3 مانگیں یا نہ مانگیں. صحیح ہے؟ وہ جو 3 21 فلز اور ایک پائی کا حساب کرتے ہیں نا، اٹس ناٹ، یہ مسلمانانہ بات نہیں ہے. 9 10 ایک ہی چیز ہے. اصل میں تو 9 ہیں، اصل میں تو 9 ہیں، لیکن شریعت کی تھی 10. تو جو 10 دن محنت کی ہے اس کا اجر ملتا ہے، مغفرت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات ملتے ہیں ان دونوں دنوں میں، رمضان کی محنت کے بعد اور ان 10 ذوالحجہ کے دنوں کے بعد. یہ خوشی ہے. It's a special that we become, Allah Ta'ala gives some special blessings, and also there is maghfirat and forgiveness from Allah. The happiness on the 2 Eids are about that. We are happy, we celebrate that happiness that Allah Ta'ala has showered us with that special forgiveness and special blessing. یہ ہے خوشی، right؟ خوشی کا دن ہے. اچھا اب عید کی نماز کے اوپر تھوڑا دیکھیں. عید کی نماز کتنی ہوتی ہے رکعت؟ 2. پکی بات؟ کیوں شبر صاحب 4 تو نہیں ہوتی؟ چلیں 2 رکعت. اس کے ساتھ خطبہ بھی ہوتا ہے. خطبہ پہلے ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے نا. جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2. خطبہ بعد میں ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے. کیوں؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ What's the difference between Jummah and Eid prayers? One is, both are 2 rakats, both have khutbah, but one has khutbah after, one has before. Something to reflect. Why? Prayer, my dear friends, prayer is a blessing of Allah Ta'ala as well. It's a meeting with Allah. It's a meeting with Allah. نماز اللہ سے ملاقات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو آؤ میرے سے ملاقات کرو، میں 5 نمازیں تو ہیں، میں تمہیں آج انعام دیتا ہوں، ایک 6ٹھی نماز بھی دیتا ہوں تمہیں. اللہ اکبر. What a blessing that Allah Ta'ala says, you already have 5 prayers, let me bless you with the 6th prayer. And it's a meeting with me. And وہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، خطبے بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے ملاقات کرتے ہیں. جمعے کو پہلے کہتے ہیں غافل انسان، پورے ہفتے کے غافل انسان سنو پہلے بات، تھوڑا جاگ جاؤ، پھر نماز پڑھتے ہیں. ہاں پھر ملاقات کریں گے، پہلے جاگو تو صحیح تھوڑا. عید پہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باتیں بعد میں سننا، پہلے میرے سے ملاقات کرو. کوئی سوچتا ہے اس طرح سے؟ اگر ہمیں بڑوں نے نہ سکھائی ہوتی تو ہمیں بھی ایسے ہی تھے. Nobody thinks like that.
It's a blessing. The sixth prayer on the Eid day is a blessing from Allah, and Allah Ta'ala says, you can listen to khutbah later, let's meet with me first. On Fridays, you are so heedless that you need to listen first, wake up, then pray. On Eid, let's meet first, pray first, then you can listen to the khutbah. So it's a blessing. It's a day of happiness. Allah Ta'ala is happy. Why? Because we have done something for Allah in Ramadan and in that first 10 days of Dhul Hijjah. ٹھیک ہے. There are extra takbirat in Eid prayers. Right. کتنی؟ اب آئیں گی 6 اقوال ہے نا. ایک کال میں بتاتا ہوں. ایک کال یہ ہے کہ جو ساتھ والا جتنی کر رہا ہے اتنی ہے نا, یا امام صاحب جتنی کر رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے تھے, نیچے کرنا ہے کہ باندھنے ہاتھ, ہے نا. وہ ساتھ والا آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, دونوں کنفیوز ہیں بیچارے. سبحان. ایکسٹرا تکبیرات ماشاء اللہ. سبحان اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. In the Ahnaf there are 3 in each rakah, 6 extra, lekin according to Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, they are either 11 or 12 extra takbirat. There is difference of opinion amongst them as well. Unke Ahnaf ke nazdik 6 زائد takbirat, unke nazdik 11 ya 12, thoda sa farak hai. Subhanallah. You know what is that? Takbir, glorification of Allah Ta'ala. Allah, you are the greatest. Allah, you are the greatest. اصل میں is thanking Allah Ta'ala for the blessing of Ramadan and the blessing of Dhul Hijjah. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ اتنے مقدس دن دیا آپ نے ہمیں. Always says those takbirat with that thing in the back of your mind. پھر دیکھیں کیا کیفیت بنتی ہے. جب نیت کی نماز پڑھیں گے, امام starts the prayer and then he says Allahu Akbar. Say Allahu Akbar in the back of the mind کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اللہ تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, اللہ آپ کا شکریہ. پھر دیکھیں کیسی کیفیت بنتی ہے اس محبت کے ساتھ اس تکبیر کو پڑھیں گے تو. دس از ایکچولی تھینکنگ اللہ, دیز ایکسٹرا تکبیرات, رائٹ. So have in the back of your mind, in the back of our minds, we should think like that. I'm thanking Allah for the blessing of Ramadan in Eid al-Fitr and the blessing of these 10 days that are coming. تو بھائیوں کتنی اللہ کی نعمت ہے, مسلمان بنایا اللہ نے ہمیں. سبحان اللہ. What a blessing Allah Ta'ala has made us all Muslims. What a blessing. کوئی ہے ایسا دین؟ سبحان اللہ. سارے دین اللہ کی طرف سے, لیکن لوگوں نے تحریف کر لی, چینج کر لیا. لیکن اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو سلامت رکھا ہے. علماء کی محنت ہے, scholars کی محنت ہے. It's all efforts of our aslaf, our predecessors, our scholars, mashayikh, that they have kept this deen for us. تو بس اتنا ہی کافی ہے. اچھا ایک اور بات, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور میں روزہ افطار کروں گا کس سے؟ اپنی قربانی کے گوشت سے, ہے نا. روزہ نہیں ہے, یہ لفظ استعمال مت کریں کہ روزہ رکھا ہے, کیونکہ روزہ تو حرام ہے اس دن, یہ مت کہیں. ہاں ترغیب تاکہ گوشت کھانے میں رغبت ہو اپنے قربانی کے گوشت میں, تو اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے کہ the first meal of the day is with the meat of your own sacrifice, پہلا دن کا کھانا قربانی کے گوشت سے ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جی چائے نہیں پی سکتے, یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. روزہ نہیں ہے, right? If somebody wants to have the first meal with the meat of his sacrifice, good. لیکن it doesn't mean that you cannot even drink water. It doesn't even mean that you cannot drink tea. It's not a fasting. It's haram to fast on Eid al-Adha. ٹھیک ہے. لیکن کسائی صاحب آتے ہیں رات کو 5 بجے 6 بجے, تو سارا دن بھوکے تو نہیں مرنا نا بھائی. تو پھر اگر کھانا کھانا چاہیں تو کھا لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. It's nothing like that. ٹھیک ہے. If somebody wants to eat, then he can. It's a wrong concept. I'm fasting. Not fasting. It's haram to fast on Eid al-Adha.
اٹس سنت ٹو ایٹ آفٹر کمنگ بیک فرام عید پریئر. سنت جو ہے عید کی نماز پڑھ کے آ کے کھانے میں عید الاضحیٰ میں. عید الفطر میں جانے سے پہلے کھانا سنت ہے. عید الفطر اٹ از سنت ٹو ایٹ بفور گوئنگ فار عید پریئرس. وائی؟ بیکاز آن دیٹ ڈے عید الفطر میں نے اعلان کرنا ہے میں آج روزہ نہیں رکھ رہا, اور اس میں بھی نہیں رکھ رہا, لیکن وہ تو روزوں سے نکل رہے ہیں نا, تو دیر ہیز ٹو بی اے ڈفرینس کہ روزوں سے آ رہے ہیں تو آج تو میں صبح کھا کے جا رہا ہوں, رائٹ. سو ہیئر the sunnat is to eat after coming back. So I think it's enough for these 10 days. Inshallah, may Allah bless us in these 10 days. May Allah Ta'ala give us tawfiq to that we be able to do some ibadat of His in these 10 days. اللہ کرے کہ ہم اس 10 دنوں کا فائدہ اٹھا سکیں, کچھ عبادت کر سکیں. لیکن بھائیو, سب سے اہم بات یہ ہے عبادت اگر آپ سے نہیں ہوتی نہ کریں, ٹھیک ہے. عبادت نہیں ہوتی نہ کریں. عبادت نہیں ہوتی, ایکسٹرا عبادت کی بات کروں, فرائض کی بات نہیں کر رہا, نہیں ہوتی نہ کریں. ایک چیز جو ڈیفینیٹلی کرنے کی ہے وہ ہے کہ گناہ نہیں کریں, اللہ کی نافرمانی نہیں کریں, کم از کم. اگر نفل نہیں کر سکتے تو وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم اللہ کی نافرمانی تو نہ کریں نا. We should not disobey اللہ تعالیٰ at least if we cannot do extra عبادت. آنکھوں کی نظر کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کان کی حفاظت, شرمگاہ کی حفاظت, یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایٹ لیسٹ that we don't disobey Allah Ta'ala. Protect our eyes, our tongue, our ears. Don't backbite. Don't talk immodest. Let's not look at anything immodest. Let's not make fun of people. Let's not deceive anybody, etc. یہ تو at least this is something that we should do. کم از کم, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ادب کے بارے میں بات نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بھائی کا ایک ریکویسٹ تھی کہ ہم آداب کے بارے میں بھی بات کریں. کلاسز نئے ساتھی آئے ہیں تو آداب بہت اہم بات ہے, تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے. وی ول ریمائنڈ ایچ ادر انشاءاللہ, بٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اینی کویسچنس؟ if there is any question, جی کریں, ضرور کر سکتے ہیں. Sacrifice can be done anywhere, although ideally one should slaughter with their own hands. Ideally اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا سب سے بہترین ہے, لیکن اگر موقع نہ ہو کسی وجہ سے تو کہیں بھی کروا سکتے ہیں. اور کوئی سوال؟ ایپ سے قربانی, ہاں تو وہ وہی بات ہے, وہ ایک ہی بات ہے. بیسیکلی آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ آپ کے بہاف پہ قربانی کر رہا ہے, آپ کا وکیل بن کے, تو کر سکتے ہیں. ہاں لیکن میک شور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ہوگا نہیں ویسے, لیکن یہاں پہ بھی 9 ذوالحجہ ہے اور وہاں قربانی کر دیں آپ کی, ایسا بھی نہ ہو. اچھا, ون مور امپورٹنٹ تھنگ, 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنے کی ایکسٹرا فضیلت ہے. 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنے کی ایکسٹرا فضیلت ہے. It's an extra fazilat to fast on the 9th of Zulhijjah as per the local calendar. ٹھیک ہے, تو اس کا اپنا اجر ہے, اس کی فضیلت آتی ہے حدیث میں. غالباً 1 سال پہلے اور 1 سال بعد. مفتی مبین صاحب ہیں ادھر؟ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد. 1 سال تو ہے ہی, مجھے دوسرے سال کا اس وقت شک ہو رہا ہے, یہی ہے. alright, تو 2 years اللہ تعالیٰ forgives the sins of a year before and a year after, the minor sins, not the major sins. تو it's a fast of a lot of فضیلت. 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے. 1 سال پہلے اور 1 سال آگے کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کرتے ہیں. جی قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ قربانی اس کے اوپر واجب ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے. نہیں, غلط کہہ رہا ہوں. قربانی اس پہ قربانی کے لیے بلوغت شرط ہے, بالغ ہو, اور صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے, لیکن اس کے اندر کافی تفصیل ہے. لیکن اتنے پیسے ہوں. اچھا, 2 طرح کے پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایک پیسہ ہوتا ہے جو کہ ایکسٹرا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے
جو کہ ہماری حاجت ہوتی ہے، رائٹ. لیکن حاجت بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ضروری حاجت ہوتی ہے، ایک جس کو ہم نیسیسٹیز اور ورسز لگژریز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو دو گاڑیاں چلانی تو بنے ایک ہی ایک وقت میں، تو ایک گاڑی ضرورت ہے، ایک گاڑی لگژری ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی کی لگژریز وہ نصاب کے مال سے زیادہ ہو، نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس سے زیادہ ہو، تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے. وہ پھر شریعت کہتی ہے کہ وہ جو لگژری ہے اس کو بیچو اور قربانی کرو. تو ہر اس شخص پہ جو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور اس کے پاس یا تو نصاب سے زیادہ ہو، یعنی وہ زکوٰۃ دیتا ہو، یا نصاب سے تو کم ہو لیکن اس کی جو لگژری آئٹمس ہیں اگر وہ اس کی قیمت نصاب سے زیادہ ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے. بچوں پہ نہیں، بالغ پہ، بالغ بلوغت شرط. ٹھیک ہے. ایام تشریق جو ہے وہ ہیں 11 12 13 ذوالحجہ. 11 12 13 ذوالحجہ یہ ایام تشریق ہیں. 11 12 and 13 are ایام التشریق. So there are 5 days where one does takbirat al-tashriq. Ayam al-tashriq are 3. 11th, 12th, 13th of Zulhijjah are called Ayyam al-tashriq. But there is something called takbirat al-tashriq which are to be said on 5 days, starting from the Fajr of 9th of Zulhijjah and all the way to Asr of 13th of Zulhijjah. 9th, 10th, so 9th, 10th, 11th, 12th and 13th. Starting from Fajr of 9th of Zulhijjah, so 5 prayers on 9th, 5 on 10th, 5 on 11th, 5 on 12th. Kitni ho gayi? 20, and then 3 on the 13th. So 23 prayers. 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے. مردوں کے لیے آؤٹ لاؤڈ، خواتین کے لیے سائلنٹلی. So it is wajib to say takbirat. I'm talking about in the Ahnaf. ٹھیک ہے. So there is wajib to say takbirat al-tashriq starting from the Fajr of 9th of Zulhijjah all the way to the Asr of 13th of Zulhijjah. It's wajib to say it at least once. ٹھیک ہے جی. لیکن it's not about income. It is not about income. It's about savings. It's about ہاں بالکل آف کورس. دیکھیں اگر میرے اس میں بہت ہے تو لمبی بات چلی جائے گی بات. I want to finish wrap it up. Your wealth should be defined. Your wife's wealth should be defined. آپ کی اونرشپ، ان کی اونرشپ. If she has more than nisab or her luxury items are more than nisab amount, then it is a must for her to do her own qurbani, and you have to do your own qurbani. That's what we said. On every Muslim, aqil, baligh, whoever has more than either nisab, is in his personal ownership, or has luxury items for more than nisab amount, qurbani is wajib on that particular person. It doesn't have to, پورے گھر کی طرف سے ایک بندہ قربانی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. جی وہ بچہ نہیں ہے، بالغ بڑا ہو گیا ہے. بالغ ہو گیا، وہ بچہ نہیں رہا. ہمارا تو بچہ ہے لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ بچہ نہیں ہے. 3 دن 10 کو اگر اس کے پاس ہیں تو بالکل قربانی واجب ہے اس کے اوپر. جی کوئی بھی کسی کے بیاہ پہ کر سکتا ہے. آخری سوال. وہ بھی صدقہ ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن ایصال ثواب کی ایک شرط ہے کہ اس کا پھر جتنا گوشت ہے پورا کا پورا پھر آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. وہ پھر اپنے لیے نہیں رکھ سکتے. وہ پھر تبھی ہوگا نا ایصال ثواب. یہ کیا بات ہے، چھری تو چلا دی اور کہا ایصال ثواب، پھر گوشت خود کھاتے رہے. جی
Yes, that's what I just said. One can make qurbani for the deceased, but then that all of that meat must go to the poor and the needy. You cannot consume it. What do you mean? نہیں. Of course, your wajib qurbani is your qurbani. If anybody wants to do isal sabab for somebody else, it has to be on top of that. And by the way, اگر بات چلی پڑی ہے تو میں بریک کھا رہا ہوں آپ لوگوں کی. نہیں، میں نہیں کھانا چاہتا. بات چلی پڑی ہے. In the last Hajj, it's only Hajj that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam did, he sacrificed 100 camels. 100 camels. And his was just one. The rest he did for his ummat. Right? So if anybody can afford, then he can do more than one. So hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. Although we can never pay back anything that Prophet sallallahu alaihi wasallam did for us, not even a bit. Lekin let's sacrifice on his behalf as well. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قربانی کی تھی، تو ہم بھی ان کے بہاف پہ قربانی کر لیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.